أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جمل الأعياد له الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد برادران اسلام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا مبارک ترین دن اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام کا دن ہے۔ آج کے دن جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا وہ یہ کہ نماز پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد قربانی کی جائے گی۔ قربانی کا عمل اتنا مبارک ترین عمل ہے جس کو اللہ کے دو حبیب و خلیل انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمایا تھا۔ سب سے پہلے اس قربانی کا آغاز جس طرح سے آپ جانتے ہیں اور جس کو قرآن پاک نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم فرمایا کہ اپنے لخت جگر جو مدتوں بعد پیدا ہوئے تھے ان کو اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو بڑی تکلیفیں اور بڑی محنتیں اور بڑی مشقتیں گزار کر آئے تھے، بڑی مدتوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ بچہ جب چلنے پھرنے لگا، کچھ بڑا ہوا، باپ کے کام میں ہاتھ بٹھانے لگا، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ اب بچے سے کہتے ہیں اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے میں ذبح کروں۔ وفادار سعادت مند بچے نے یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ آسمان و زمین یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ کا خلیل اپنے چہیتے لخت جگر کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے مینا کی وادی میں لے جا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے خلیل کا امتحان لینا مقصود تھا، نہ کہ ان کو ذبح کرانا مقصود تھا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو ہمارا خواب سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جو ہے محسنین کو یہی بدلہ دیتے ہیں۔ آپ نے اتنا اچھا کام کیا، میرے حکم پر راضی ہوئے، مدتوں بعد پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا۔ آپ کا یہ امتحان مقصود تھا، آپ ہمارے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اپنی سب سے قیمتی چیز کو آپ نے میرے نام پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، تیار ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ ہمیں آپ کے بچے کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہوا کہ قرآن پاک میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے لیے سنت جاری کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور اللہ کا نام لے کر
اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ذبح کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج کے دن سب سے پہلا کام نماز کے بعد قربانی کی جائے گی، جو نماز سے پہلے قربانی کرے گا آپ نے فرمایا وہ ایسی بکری ہے جو اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے کی گئی۔ اس قربانی کے تعلق سے تفصیلی احکامات بیان کیے جاتے رہتے ہیں، جہاں معلومات نہ ہو حضرات علماء کرام سے اس کے مسائل معلوم کر لینے چاہیے۔ جس کو اچھی طرح ذبح کرنا آتا ہو افضل یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اگر اچھی طرح سے ذبح کرنا نہ آتا ہو تو کسی جاننے والے سے جو ہے ذبح کرائے۔ پھر ذبح کرتے وقت وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تم کو جو جانور دیا، جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس جانور کے گوشت کو اپنوں کے لیے، دوست احباب کے لیے اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے تقسیم کرنا، تاکہ آج کے خوشی کے دن وہ سب لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوں خوشی میں۔ جس غریب کے گھر میں مہینوں گوشت نہیں پہنچتا ہے، اس قربانی کے عمل کے ذریعے اس غریب کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے، اور وہ بھی گوشت کھا کر کے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اللہ نے جو عیدیں بنائی ہیں اس عید میں دیکھیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ خصوصاً عید الاضحیٰ کے اندر 5 دن تک مسلسل یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریق کے 3 دن، عید کے بعد کے جو 3 دن ایام تشریق کے ہیں، ان 5 دنوں کے اندر نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، راستے میں چلتے پھرتے تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ ایام معلومات بھی فرمایا، ایام معدودات بھی فرمایا کہ دیکھو ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ عز و جل، یہ ایام تشریق اللہ کے ذکر اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ آدمی خوب اس کے اندر کھائے پیے، اللہ کا دیا ہوا رزق جو اس نے حلال طریقے سے کمایا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں روزی لے آیا تھا، اس کو خوشی سے کھائے، خود بھی کھائے، اپنے متعلقین دوست احباب کو بھی کھلائے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، اور غریب و مسکین و فقیروں کو بھی کھلائے۔ اپنی چھری کو تیز کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، سب سے اہم ترین چیز وہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کچھ ایسی نرالی ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت اس کی شان نرالی ہے۔ وہ گمراہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جاہلوں کو تعلیم سے واقف کراتا ہے، وہ فقیروں کو غنی کرتا ہے، وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہ محتاجوں کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو بندہ اپنے حق میں اللہ سے طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کچھ ایسی نرالی ہے۔ اللہ اپنی عظیم ترین صفات کے ذریعے سب سے بلند و بالا، سب سے برتر ہے، اسی لیے بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑا کرنے والا اللہ ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں، دنیا والوں کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ دنیا کی طاقتیں ایک طرف، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کے سامنے ایک لمحے کی اور ایک حکم کی دیر ہے اللہ کی طاقت کے لیے۔ اللہ نے ادھر حکم دیا کن فیکون، چیز ہو جاتی ہے۔ دنیا اپنی ترقی کے باوجود آج دیکھیے سائنس نے کتنی ترقی کی، جن کو اپنی ترقی کے اتنے دعوے کہ ہم خلا کا سفر کرنے لگے، چاند تک پہنچ گئے، اور کیا کیا کچھ ہم نے نہیں کیا۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ ان کے اپنے دعوے کے مطابق اللہ نے بھیج دیا، دنیا پریشان، دنیا والے پریشان، اپنا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار۔ ان کے اپنے دعوے کے مطابق اگر وہ جرثومہ ہے تو پھر یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہیں آسمان و زمین پہ۔ اللہ کے لشکر کیسے ہیں، اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں، متکبر اور متجبر
اور غرور و تکبر کرنے والوں کے غرور و تکبر کو اللہ تبارک و تعالی ملیہ میٹ فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بڑائی کو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے، اللہ کی قوت پر سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی توحید میں رکھنا ڈالنے والا کوئی عمل ہمیں زندگی میں کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کی توحید میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور جب چاہتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اسلام کے 5 ارکان، توحید کے بعد جو 4 ارکان ہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، مالداروں کے لیے حج زکوٰۃ کی ادائیگی، اور صاحب استطاعت لوگوں کے لیے حج کرنا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اچھی چیزوں کا حکم دیا۔ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، محبت کی زندگی گزارنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، بڑوں کا احترام کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور حلال کمائی کی فکر کرنا، سچائی کو اختیار کرنا، راست بازی کے طریقے کو اختیار کرنا، حلال اور پاکیزہ طریقے کے حصول، حلال اور پاکیزہ روزی کے حصول میں اپنی کوششیں کرنا، یہ اور اس طرح کی تمام چیزیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی معاشرے کے اندر بھلائی کی خاطر اور بہت سی چیزوں سے منع فرمایا، جھوٹ سے، بغض اور دشمنیوں سے، عداوت سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، لڑائی جھگڑوں سے، آپسی اختلاف و انتشار سے، ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ رشوت دینے اور لینے سے آپ نے منع فرمایا، سود لینے اور دینے سے آپ نے منع فرمایا، زنا اور زنا کے تمام تر مقدمات، زنا کی طرف لے جانے والی تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس دین کے اندر جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، پھر انسانوں کے ساتھ کیا کہا جائے؟ واقعات آپ کے سامنے موجود ہے کہ جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، تو پھر انسانوں کے ساتھ کس طرح سے اچھے سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کا بڑا پاس و لحاظ رہنا چاہیے۔ آج کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کا پورا پاس و لحاظ رکھیں، کسی کے حقوق ہمارے ذمہ واجب ہوں، ہم مرنے سے پہلے ان حقوق کو ادا کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اپنے پاس سہولت نہ ہو، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے ذمہ فلاں کے حقوق واجب ہیں، میں اس کو ادا نہیں کر سکا تھا، میری وراثت کے اندر سے اس کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وراثت کی تقسیم کے معاملے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، مالی معاملات میں لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، لوگ اپنے حقوق سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے ذمے کسی کے حقوق ہو، ہمیں خوف لگا ہو، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے اور ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ ہمارے اپنے کتنے عزیز اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے سرپرست چلے گئے، ہمارے رہنما چلے گئے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہمارے چھوٹے چلے گئے، ہمارے جوان چلے گئے۔ اس بیماری نے کیسوں کو، کتنے صحت مند لوگوں کو ہمارے اندر سے اٹھا لیا۔ ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کو بھی ایک دن اس زمین کے اوپر سے اس زمین کے اندر جانا ہے، اور اس زمین کے اندر منو مٹی کے نیچے ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ اس وقت سوائے ہمارے عمل کے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہماری کمائی ہوئی دولتیں دنیا کے اندر رہ جائے گی،
ہم سے محبت کرنے والے بیوی بچے دنیا کے اندر رہ جائیں گے، پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ پھر کیا سلوک، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں کیا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میری قبر میں پہنچنے کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنا یہ اسلام کا اول دن سے حکم ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے سر منہ انحراف کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک بات آپ سے خاص طور سے یہ کہنی ہے، آپ ذرا یہ سوچئے، میرے بزرگوں بھائیوں آپ سن رہے ہیں، آپ اپنی گھر میں جا کے سنائیں، میری ماؤں اور بہنوں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے، وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن ازواج مطہرات کا اللہ نے انتخاب فرمایا تھا، نہایت پاکیزہ، پاک باز اور نہایت نیک عورتیں تھیں، اپنی طبیعت کے اعتبار سے نیک عورتیں، عفیفات، پاک دامن تھی، ہر طرح کا خیر ان کے اندر تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو امہات المومنین، اللہ کے نبی کے ازواج کے طور پر منتخب فرمایا۔ ان کو کیا حکم دیا گیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں رہو، جاہلیت میں جس طرح سے باہر گزرا نکلا کرتی تھی ایسے باہر نہ نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کیا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا کرو۔ یہ حکم ان کے لیے تھا جو پاک باز تھی، تو یہ حکم ان سے کہیں زیادہ دنیا کی مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، بلا ضرورت بازار میں نکلنا، بے پردہ نکلنا، غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنا، چیٹنگ کرنا اور ناچنے گانے والوں کے پروگرامات کو دیکھنا، یہ سب بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور اس بے حیائی کی وجہ سے اللہ نے جو پاکیزہ جوڑا تمہیں دیا تھا، جو پاکیزہ جوڑا اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا تھا، اس پاکیزہ جوڑے کے تعلق سے تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے منتخب کردہ جوڑے کے تعلق سے اطمینان نہیں رہا۔ آئے دن طلاق و خلا کے لیے عریضات آتے رہتے ہیں، یہ کیوں اس کی کثرت ہوئی؟ میری ماں اور بہنوں، ذرا امہات المؤمنین کی زندگیوں کو تم پڑھو۔ جب تک تم ان کی زندگیوں کو نہیں پڑھو گی، ان کی زندگیوں میں بھی بہت سخت دن آئے، تکلیفات کے دن آئے، لیکن انہوں نے برداشت کیا، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر سب برداشت کیا۔ ہمیں اس سے کہیں زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آج کے اس فتنہ پرور ماحول کے اندر خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے، ہماری گود میں پلنے والے یہ بچے کل کو کیا ہو جائیں گی، اس کی ذمہ دار ہم رہیں گے۔ اس بچے کو اللہ کا ولی بنانا یہ آپ کی تربیت پر منحصر ہے۔ اس بچے کو دنیا کا باغی انسان بنانا یہ آپ کی تربیت پر منحصر ہے۔ جب آپ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں گی، جب آپ اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہی ہوں گی، جب آپ ان ناچنے گانے والیوں کو کوئی عزت نہیں دے رہی ہوں گی، ان کو کوئی مقام نہیں دے رہی ہوں گی، اور ان کے پروگرامات سے اپنے آپ کو باز رکھ رہی ہوں گی، پھر آپ کے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندیاں ہوگی، آپ خود پاک دامنیاں اختیار کریں گی، رمضان کے روزے رکھیں گی۔ اللہ کے نبی کا آپ سے وعدہ ہے کہ جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہو سکتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت اگر کر رہی ہو، اپنے شوہروں کی اطاعت ضروری ہے، شوہروں پر بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے۔ آج کے دن ہمیں ان سب باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے
مینا کی وادی میں جب خطبہ دیا تھا لوگوں کو ان باتوں کی طرف ترغیب دی تھی، مالی معاملات کے سلسلے میں ترغیب دی تھی، لوگوں کی عزتیں پامال کرنے سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ پوچھا تھا لوگوں سے کہ آج کا دن کون سا دن ہے، تم کس وادی میں ہو، یہ کون سی زمین ہے؟ جان لو یہ مکہ کی سرزمین، حرم کی سرزمین، آج کا دن جتنا مقدس اور جتنا بابرکت ہے، یہ زمین جس قدر حرام ہے اس سے کہیں زیادہ حرام تمہارے لیے مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو۔ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے پیچھے نہ پڑے رہیں، لوگوں کو بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ خیر کی طرف دعوت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہر کام میں ہمیں مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا قل ان صلاتی، اے نبی فرما دیجئے میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم کوئی کام کسی کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لہذا قربانی کے اصل مقصد کو بھی آپ جانیں، یہ نام و نمود نہ ہو، اشتہار نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، فوٹو بازی نہ ہو، غلط طریقے کے کام نہ ہو، سنت طریقے کو سنت کے مطابق، سنت عمل کو سنت طریقے کے مطابق ادا کیا جائے۔ اس کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں، بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اس کو کیا تو پھر یہی قربانی کہیں ہمارے لیے وبال نہ ہو۔ اس قربانی کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کے اندر قربانی دینا بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمارے جملہ مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ نور پیدا فرمائے، اپنی بارش رحمت کی ان پر نازل فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔